ہمارے چینل سے جڑنے کے لیے YouTube پر لمرا ایجنسی سبسکرائب کریں۔ شرط ہے قبلہ ہونا، بس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا۔ کیا ہونا؟ زور سے بولو، قبلہ ہونا۔ قبلہ کس کو کہتے ہیں؟ کعبہ کو۔ تو نماز نے بتا دیا نا کہ مصطفیٰ کو اختیار ہے۔ اب کعبے سے پوچھو، کعبہ 5 وقت تیری طرف منہ کر کے لوگ نماز پڑھتے، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر۔ اے کعبہ تو بتا مصطفیٰ کو اختیار ہے یا نہیں؟ میں نے بہت آسان راستہ چن لیا۔ اے قبلہ تو بتا، تو کعبہ یہی جواب دے گا، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ یہ آیت پڑھ کے ترجمہ نہیں کریں گے۔ کعبہ یہ جواب دے گا، اے لوگو میری طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہو، میری طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہو، نماز نے ثابت کر دیا مصطفیٰ کو اختیار ہے۔ کعبہ تو بتا دے، قبلہ تو بتا دے مصطفیٰ کو اختیار ہے یا نہیں؟ تو قبلہ یہی کہے گا، میں تو حضرت آدم کے زمانے میں بھی تھا، حضرت نوح کے زمانے میں اٹھا لیا گیا۔ تفصیل میں نہیں جانا۔ حضرت ابراہیم نے پھر بلند کیا مجھ کو، میں تو بڑا قدیمی ہوں، میں تو بڑا قدیمی ہوں، بڑا پرانا ہوں، جو جواب ہوگا بڑا پرانا جواب ہوگا۔ اگر نیا جواب ہوگا تو اس کو بدعت کے ڈبے میں بند کر دیں گے۔ ہمیں اس سے ڈر لگتا ہے، بدعت۔ ہم تو کہتے صحیح جو بدعت، اور دال کا مخرج پوچھ لو، عین کا مخرج پوچھو، حروف حلقی میں تو نہیں بتا پائیں گے وہ لوگ۔ تو کیا بولتے؟ بدعت 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 بدعت، جیسے نگاڑا بج رہا۔ بقائی صاحب سنے ہو نگاڑا کی آواز؟ بڑھاپا گزر گیا دیہات میں تو سنے ہی ہوں گے، گئے نہیں ہوں گے تو سنے ضرور ہوں۔ بدعت بدعت، کعبہ نے جواب دیا، سنو زور سے بولو سبحان اللہ۔ کعبے نے جواب دے دیا، میں بڑا پرانا، میرا جواب پرانا ہوگا، میرا ارشاد پرانا ہوگا، میں بڑا پرانا۔ لیکن یاد رکھو زمانے کے حساب سے لوگ میری عزتوں کو پامال کرتے رہے، اور جب وہ دور آیا تو اتنا پامال کیا، اتنا پامال کیا، میرے اندر تمام بتوں کو رکھ دیا۔ استقبال کریں مہمان رسالت علماء اہل سنت حضرت علامہ عبدالحی صاحب بستوی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جماعت اہل سنت کا بہت ہی کامیاب خطیب، بڑی تیزی کے ساتھ سفر کرنے والا مقرر حضرت علامہ عبدالحی صاحب صلی بستوی قادری مسجد النورانی میں بری گرو کے تشریف فرما۔ علامہ منظور احمد صاحب کی گفتگو اب کمپلیٹ ہونے والی ہے، تھوڑا اور فیض لے لیں اور اس کے بعد فوراً انشاءاللہ۔ قبلے کا جواب بڑا پرانا، کعبے کا جواب بڑا پرانا۔ کعبہ نے جواب دیا، اے لوگوں سن لو، میں رب کا گھر تو ضرور ہوں، لیکن لوگوں نے میری عزتوں کو پامال کر دیا، ایسا پامال کیا میرے اندر 360 بتوں کو لا کر رکھ دیا۔ لیکن جب مصطفیٰ نے قدم رکھا تو مجھے عظمت ملی، میں آباد ہوا۔ تفصیل میں نہیں، مختصر میں۔ لیکن یاد رکھو جب معراج کی رات نماز فرض ہوئی، آقا علیہ السلام نے نماز پڑھنا شروع کیا۔ ایک وقت ایسا آیا آقا نے ہجرت کر لیا، آقا ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ شریف تشریف لے گئے، حضرت صدیق اکبر بھی ساتھ میں گئے۔ مگر سن لو کیا ہوا، آقا آ رہے ہیں مکہ سے مدینہ، ہجرت کر کے تشریف لے آئے۔ تفصیل میں جائیں گے تو جملے پر جملے، باتوں پر باتیں، حدیثوں پہ حدیثیں نکلتی رہ جائیں گی۔ مختصر میں یہ کہ جب میرے آقا مدینہ تشریف لائے، اللہ کا حکم ہو گیا، اے محبوب آپ کعبہ قبلہ نہ رہے گا بلکہ بیت المقدس رہے گا۔ اب بتاؤ، کعبہ قبلہ نہیں، بیت المقدس کی طرف نماز پڑھتے رہے، حضور نماز پڑھتے رہے، مہاجرین نماز پڑھتے رہے، انصار نماز پڑھتے رہے، بدری نماز پڑھتے رہے، احدی نماز پڑھتے رہے، خندقی نماز پڑھتے رہے۔ جتنے صحابہ کی جماعت میں جتنے ہیں سب بیت المقدس کی طرف نماز پڑھتے رہے۔ توجہ کرو ذرا،
پڑھتے 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 علامہ نعیم الدین مرادآبادی مفتی احمد یار خان نعیمی اپنی اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں 17 مہینہ گزر گیا، کعبہ کی طرف نماز نہیں پڑھتے، بیت المقدس کی طرف نماز پڑھتے رہے۔ اب کعبہ رو رہا ہے، کعبہ رو رہا ہے، توجہ کرو ذرا، کعبہ رو رہا ہے، مصطفیٰ کا دل ادھر رو رہا ہے۔ چونکہ آیت جو میں نے پڑھی وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ، اس کے تحت رسول اللہ ابراہیمی ہیں۔ آقا کا دل ادھر رو رہا ہے، کعبہ ادھر رو رہا ہے، 17 مہینے گزر گئے۔ توجہ کریے گا مسلمانوں، برورہ کے مسلمانوں، اختیار مصطفیٰ ہے کیا؟ یہ صرف گھوٹالہ کرتے ہیں، صرف آپ کو بہکاتے ہیں۔ سنو، 17 مہینہ جب گزر گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم آسمان کی طرف نظریں اٹھا اٹھا کر دیکھتے، جس کو قرآن نے بیان کیا، قَدْ نَرَا تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ۔ ترجمہ نہیں کریں گے، مفہوم۔ اے مصطفیٰ، اے میرے حبیب، آپ کا آسمان کی طرف بار بار دیکھنا تمہارے رب کو بڑا اچھا لگتا ہے۔ محبوب چاہتے کیا ہو؟ رب العالمین علیم بذات صدور ہے، علام الغیوب ہے، ذرے ذرے کو سمجھنے والا، ذرے ذرے کا مالک، قطرے قطرے کا مالک، دریاؤں کا مالک، ساری کائنات کا خالق وہی ہے، سب سمجھ رہا ہے۔ لیکن محبوب سے پوچھتا، محبوب چاہتے کیا ہو؟ اللہ کے رسول حالت نماز میں، واقعہ بار بار سنا ہے، حالت نماز میں کیا ہوا پتا ہے؟ یہ وہاں بھی ہوتے تو کیا کرتے؟ اللہ کے رسول نے نیت باندھی تھی، منہ کیا تھا بیت المقدس کی طرف، اور صحابہ نے بھی نیت کی تھی بیت المقدس کی، لیکن عین نماز کی حالت میں آیت کریمہ اتری، محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ادھر نیت باندھی تھی، جیسے آیت کریمہ اتری اللہ کے رسول ادھر ہو گئے، اور جب سجدے سے سر کو اٹھایا تو صحابہ نے دیکھا کہ میں نے تو ادھر منہ کیا تھا، آقا ادھر۔ وہ صحابی تھے، صحابی فوراً گھوم گئے، جدھر آقا کا رخ ادھر صحابی کا رخ۔ اب اس آیت کا ترجمہ و مفہوم سمجھو۔ اے محبوب، اے میرے حبیب، اگر تمہاری مرضی ہے کہ پھر وہی قبلہ ہو جائے تو اے محبوب، میں نے تجھے اختیار والا بنایا ہے، میں نے تجھے طاقت والا بنایا ہے، میں نے تجھے قوت والا بنایا ہے۔ اے محبوب، جدھر تمہاری مرضی ہو ادھر قبلہ کر لو۔ آقا اگر ادھر قبلہ نہ کرتے تو مجھے بتاؤ، آج بیت المقدس نہیں بلکہ آقا جدھر رخ کرتے وہ قبلہ ہوتا۔ اسی لیے اس حدیث پر، قرآن کی آیت پر جب اعلیٰ حضرت کی نظر پڑی تو اعلان کر دیا، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، اور خدا چاہتا ہے رضا محمد۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، جشن رحمت للعالمین، سبحان اللہ، سبحان اللہ، زندہ باد۔ ان شیطنون سے پوچھو کہ مسجد میں جاؤ تو روز سبق ملتا ہے کہ مصطفیٰ کو مکمل اختیار، نماز پڑھو تو سبق ملتا ہے، لیکن یہ نہیں سمجھتے اس بات کو۔ اور ایک جماعت ہے وہ کہتے حدیث حدیث حدیث، اچھا حادثہ یحادث محادثہ نہ جانے، حدیث لاؤ۔ ارے کون سی؟ بخاری اور مسلم کی حدیث لاؤ۔ اچھا اس کے علاوہ جتنی حدیث وہ حدیث نہیں ہے کیا؟ اور حدیث نہیں ہے کیا؟ ارے بخاری کی حدیث اکٹھا کرو، کئی ہزار ہو۔ علامہ صاحب تشریف فرما ہے، بے باک خطیب، ابھی آپ کو بتائیں گے، لیکن آپ نے ایک جملہ کہہ دیا تھا، دوہرا دوں جلدی سے؟ آپ کی اجازت ہے؟ کتنی دیر؟ 10 منٹ اجازت ہے؟ صاحب جلسہ کہاں گئے؟ بھائی سب سے بڑی یہ چیز ہے، آپ ہاتھ کھجلا رہے ہیں، کیا مطلب؟ ہاں مان لیا جائے گا۔
مسئلہ ہے کہ لڑکی سے جاؤ پوچھنے نکاح کے تعلق سے کچھ نہ بولے ہنس دے تو وہ ہاں ہوتا نام ہوتا ہے. تو ہم کیا سمجھیں گے اس مسئلے سے؟ ہاں اب آؤ جلدی جلدی آؤ, حدیث لاؤ حدیث لاؤ. یہ جو میں نے باتیں بیان کی یہ تفسیر قرآن ہے, کوئی قصہ اور کوئی کہانی نہیں ہے یہ. اب حدیث کی طرف جلدی سے آ جاؤ. مصطفیٰ کو کیسے اللہ نے اختیار دیا سمجھو بات کو. تھوڑا سے بیک گراؤنڈ میں لے جانا چاہتا ہوں. حضرت آدم نے جب سے دنیا میں قدم رکھا اور جب سے ان کے جسم اطہر میں روح ڈالی گئی, حضرت آدم یہی کہتے رہے مصطفیٰ بے مثال, مصطفیٰ اختیار والے. حضرت آدم نے کہا مصطفیٰ اختیار والے, حضرت نوح نے کہا مصطفیٰ اختیار والے, حضرت ابراہیم نے کہا مصطفیٰ اختیار والے, حضرت اسماعیل نے کہا مصطفیٰ اختیار والے, حضرت داؤد نے کہا مصطفیٰ اختیار والے, حضرت سلیمان نے کہا مصطفیٰ اختیار والے, حضرت زکریا نے کہا مصطفیٰ اختیار والے, حضرت یحییٰ نے کہا مصطفیٰ اختیار والے, حضرت موسیٰ نے کہا مصطفیٰ اختیار والے, حضرت عیسیٰ نے کہا مصطفیٰ اختیار والے. صحابہ کرام کہتے رہے مصطفیٰ اختیار والے. یہ تو کہتے رہے پڑھتے رہے, لیکن ایک وقت ایسا آیا جب آقا علیہ السلام نے مسجد نبی میں لوگوں کو جمع کیا. جمع کرنے کے بعد اکٹھا کرنے کے بعد علم غیب کے بارے میں مصطفیٰ نے بتایا تو وہی منافقین باہر جا کر کہنے لگے ان کے گھر میں 7 دن چولہے نہیں جلتے ہیں اور یہ علم غیب اور اختیار ہونے کا دعویٰ کرتے. حضور تک بات پہنچی. یہ بخاری شریف میں بھی ہے, جامع ترمذی میں بھی ہے اور تمام کتب احادیث میں ہے. صحائح ستہ کی ہر حدیث میں, حدیث کی کتابوں میں مختلف ابواب کے ساتھ مختلف جملوں کے ساتھ یہ حدیث موجود ہے اور سب کا مجموعہ میں پیش کر کے رخصت ہونا چاہیے. اجازت ہے علامہ صاحب؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم موقع تلاش رہے تھے. احد کے میدان میں صدیق و فاروق, عثمان و علی, تمام بڑے بڑے صحابہ موجود. آپ کے لیے منبر لگایا گیا. حدیث کا باب جو ہے وہ باب فضائل و مناقب ہے, باب علم غیب بھی ہے اور بہت سارے ابواب میں ہے. میں مجموعہ پیش کر رہا ہوں, سننا چاہے تو بولو زور سے. لما دخل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المقابر سلم علیہم قائما السلام علیکم یا اہل القبور انتم السابقون ونحن انشاء اللہ بکم اللہ. یہ حدیث شروع ہوتی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان میں احد کے تشریف فرما ہوئے. حضرت اصلاح کریے نا, آپ داخل ہوئے, صحابہ تشریف فرما. سنو آپ لوگ, اللہ کے رسول نے پہلے حمد بیان کی, وسنا ثم وسنا, پھر اپنی ہی تعریف کی حضور نے اپنی زبان مبارک سے. آج ان میں سے اگر کوئی اپنی تعریف کرنے لگے فوراً کہو گے منہ مٹھو, اپنے منہ سے مٹھو بنا ہے. لیکن رسول اس میدان میں اپنی تعریف اپنی زبان سے کر رہے ہیں. صدیق اکبر سماعت کر رہے ہیں, عثمان غنی سماعت کر رہے ہیں. حمد و ثنا اپنی تعریف فرمائی. اس کے بعد فرمایا کہ یہ لوگ چلے آئے ہیں وَنَحْنُ انشاء اللہ بکم اللہ, میں بھی آنے والا ہوں. تفصیل اب توجہ کریے گا, جو آنے والی بات ہے, آنے والی گفتگو. یہ بیان کرتے کرتے میرے سرکار نے دست انور یعنی داہنے ہاتھ کو اوپر اٹھایا, دائنے ہاتھ کو اوپر اٹھایا اور کیا فرمایا, یا معشر الصحابہ انی ابشرکم بشیئن اسمعوا لی والذی نفس محمد بیدی. اے صدیق اکبر, یا معشر الصحابہ, اے میرے صحابہ, میں ایک راز سے پردہ اٹھانا چاہتا ہوں جو ابھی تک میں نے نہیں واضح کیا. میں راز کھولنے جا رہا ہوں.
صدیق اکبر منتظر یا رسول اللہ کرم فرمائے، فاروق اعظم منتظر یا رسول اللہ کرم فرمائے، عثمان غنی منتظر یا رسول اللہ کرم فرمائے، تمام صحابہ منتظر یا رسول اللہ کرم فرمائے۔ میرے سرکار نے کیا فرمایا؟ توجہ کریے گا، سمجھ میں آ جائے تو یاد رکھنا، مجمع سے نعرہ لگا دینا، میں سمجھ جاؤں گا کہ آپ سمجھ گئے۔ میرے سرکار نے فرمایا، میں ایک راز سے پردہ اٹھانا چاہتا ہوں، وہ راز ابھی تک پردے میں موجود تھا۔ سرکار نے کیا فرمایا؟ یا معاشر الصحابہ انی ابشرکم بشیئن اسمعوا لی والذی نفس محمد بیدی۔ اے صدیق اکبر، اے فاروق اعظم، اے عثمان غنی، اے صحابہ گواہ ہو جاؤ، قسم ہے اس رب ذوالجلال کی جس کے قبضہ قدرت میں محمد کی جان ہے، انی اوتیتو بمفاتیح خزائن الارض، اللہ نے پوری روئے زمین کے خزانوں کی چابی میرے ہاتھ میں عطا کر دیا ہے۔ تکبیر، رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، اختیارات مصطفیٰ، مذہب اسلام۔ اے صدیق اکبر، اے فاروق اعظم، پوری کائنات تے روئے زمین کی چابی، خزانوں کی چابیاں کسی اور کے ہاتھ میں نہیں ہیں، تیرے مصطفیٰ کے ہاتھ میں، تیرے نبی کے ہاتھ میں ہے۔ اب طبیعت چاہ رہی، بار بار گرامر بیچ میں کود رہا ہے، میں نے ایک جملہ یہ کہا تمام سنو، جب جمع کی طرف مضاف ہو تو معنی استغراق کا پیدا ہوتا ہے۔ منتخل جمع، جمع الجمع، مفتاح کی مینس چابی، اور مفتاح کی جمع مفاتیح، خزینہ کی جمع خزائن، مفتاح بھی جمع خزینہ بھی جمع، خزائن، خزینے سے خزائن، دونوں جمع۔ جب جمع کی طرف مضاف ہو معنی استغراق کا پیدا ہوتا ہے، معنی تمامیت کا پیدا ہوتا ہے۔ یہیں سے اہل سنت اختیار مصطفیٰ کو ثابت کرتا ہے، معنی اختیاریت کا پیدا ہوتا ہے۔ اختیارات مصطفیٰ کے طرف آپ چلے، سنو اور آسان کر دے۔ اگر مجھے کوئی ایک گلاس پانی دے دے، میں اسے پی لوں، پینے کے بعد ایک قطرہ بھی اسے میں ٹپکا دوں تو پیٹ تو بھر جائے گا، لیکن پورا پانی پینے والا میں نہیں کہلاؤں گا۔ تمامیت کے یہ معنی، توجہ کرو۔ اے مصطفیٰ، روئے زمین کے تمام خزانوں کی چابی دست مصطفیٰ میں، مصطفیٰ کے ہاتھ میں۔ یہ تو درسگاہ ہے جو کہہ کر خاموش، لیکن اب تفسیر عالمانہ کے بعد تفسیر صوفیانہ کیا، خانقاہ والے کیا کہتے ہیں؟ گویا رب یہ بتانا چاہ رہا تھا، اے میرے محبوب، میں نے آپ کو مالک و مختار بنایا، تمام خزانوں کی چابی یہ تمہارے لیے میں نے پیدا کی تھی۔ میں منتظر تھا، میں چاہتا تھا مصطفیٰ لباس بشری میں آئے، وہ امانت دے دی جائے، وہ امانت مصطفیٰ کے حوالے کر دی جائے، لیکن اس سے پہلے جو ہم بیان کرتے رحمت للعالمین، ہر زمانے کے لیے، ہر عالم کے لیے رحمت، وہ بھی آیت سامنے رکھو تو ترجمہ یہ، صوفیانہ ترجمہ یہ، اے محبوب، توجہ کرو، اے محبوب، امانت آپ کی تھی، چیز آپ کی تھی، میرے پاس رکھی تھی۔ گویا رب یہی کہنا چاہ رہا ہے، اے مصطفیٰ، آپ کی چابی جب آدم کو ضرورت پڑی تو صفوت کی چابی دے دی، نوح کو ضرورت پڑی تو نکال کر شکر کی چابی دے دی، حضرت ابراہیم کو ضرورت پڑی تو نکال کے خلت کی چابی دے دی، اسماعیل کو ضرورت پڑی ذبح و ایثار کی چابی دے دی، حضرت داؤد کو ضرورت پڑی طاقت و قوت کی چابی دے دی، حضرت سلیمان کو ضرورت پڑی تو ان کو سلطنت کی چابی دے دی، حضرت زکریا کو ضرورت پڑی تو ان کو بشارت کی چابی دے دی، حضرت یحییٰ کو ضرورت پڑی تو ان کو قربانی کی چابی دے دی، حضرت موسیٰ کو ضرورت پڑی تو وَكَلَّمَ اللَّهُ موسیٰ تکلیمہ کی چابی دے دی، حضرت عیسیٰ کو ضرورت پڑی تو وہ ابریہ الاکمہ والابرص واحیی الموتیٰ باذن اللہ کی چابی دے دی۔ اے مصطفیٰ، جب یعقوب کو ضرورت پڑی
پڑی تو صبر و عزم کی چابی دے دی، اور جب یوسف کو ضرورت پڑی تو آپ کے جمال کا اترال حضرت یوسف کو حسن و جمال عطا کر دیا۔ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ، جو رسول دے اسے لے لو۔ توجہ ہے نا؟ جلدی بس یہیں ختم کر رہا ہوں۔ حضرت صدیق اکبر طاق میں تھے، صدیق اکبر پہ نظر پڑی تو مصطفیٰ نے صداقت کی چابی دے دی۔ حضرت عمر پہ نظر پڑی، عدالت کی چابی دے دی۔ حضرت عثمان کو داماد بنایا تو سخاوت کی چابی دے دی۔ مولا علی کو بھائی بنایا تو شجاعت کی چابی دے دی۔ توجہ کرنا، ارے اپنے ایک بیٹے حسن کو کندھے پر بٹھایا تو امامت کی چابی دے دی، اور حسین کے گلے کو چوما تو شہادت کی چابی دے دی۔ شہادت کی چابی دے دی۔ امانتیں بٹتی رہی، جو کچھ ملا در مصطفیٰ سے ملا، جو کچھ عطا ہوا در مصطفیٰ سے ملا، اور یہی چابیاں جب غوث اعظم کے پاس پہنچی تو غوث اعظم نے بغداد کو مدینہ بنا دیا۔ یہی چابیاں جب غریب نواز کے پاس پہنچی تو اس بنجر کو محبتوں کا سنجر بنا دیا، اور وہی چابی جب امام احمد رضا کے پاس پہنچی تو اتنی کتابیں لکھ دی کہ آج دنیا حیران ہے اور لوگ کہنے پہ مجبور ہے، اعلان کر رہے ہیں احمد رضا کا تازہ گلستہ ہے آج بھی، احمد رضا کا تازہ گلستہ ہے آج بھی، خورشید علم ان کا درخشاں ہے آج بھی۔ مانا عرب نے تجھ کو یگانا، گایا عجم نے تیرا تنارا، مانے ہے تجھ کو سارا زمانہ، ہم یہ سنت اعلیٰ حضرت۔ در مصطفیٰ سے جو ملے گا وہی ملے گا۔ ساری کائنات کی چابی دستے مصطفیٰ میں ہے۔ اب جسے جو کچھ ملے گا وہ مصطفیٰ جان رحمت سے ملے گا۔ یاد رکھو، ورفعنا لکا ذکرک کی جب آیت نازل ہوئی، چند دنوں کے بعد دوسری آیت نازل ہوئی۔ حضرت جبریل آئے، تمام صحابہ بیٹھے، آقا نے فرمایا جبریل یہ بتاؤ ورفعنا لکا ذکرک جو آیت کریمہ نازل ہوئی ہے اس میں رب کی مراد کیا ہے؟ حالانکہ اللہ کے رسول جانتے ہیں۔ یہ سیدنا امام جعفر نے لکھا، شفا شریف میں، علامہ نسیم الریاض میں ہے، تمام کتابوں میں ہے۔ اے جبریل اس بلندی کا کیا معنی؟ تو حضرت جبریل نے عرض کیا یا رسول اللہ ذکر معیہ، حضرت جبریل کی زبان ہے یہ، یا رسول اللہ اس سے مراد یہ ہے۔ آقا جانتے تھے لیکن امت کو سمجھانے کے لیے آقا نے پوچھا، اور جبریل بیٹھے کوئی نہیں جان پایا۔ آقا نے فرمایا کہو، تو حضرت جبریل نے یہ بات عرض کیا، کیا مطلب اس کا؟ ذکرت معیہ، اس کا مطلب یہ رب یہ چاہتا ہے اے محبوب تیرے ذکر کے ساتھ میرا بھی ذکر ہو، اور میرے ذکر کے ساتھ تیرا ذکر ہو۔ اس کا یہ معنی ہے حضرت جبریل نے جو عرض کیا۔ تو آج یہی تو ہے، یہ سنیوں کا نصیبہ ہے، اعلیٰ حضرت کا فیضان ہے، اعلیٰ حضرت کا کرم ہے، اور ہم گنہگاروں پر رب نے احسان کیا کہ ہماری جماعت میں مجدد اعظم اعلیٰ حضرت کو پیدا کیا۔ یاد رکھو انہوں نے پانی کو پانی کر دیا، دودھ کو دودھ کر دیا، لیکن دیوبندیوں کے ہاں تو دودھ میں پانی نہیں ملایا جاتا، پانی میں دودھ ملاتے ہیں۔ وہ ایسے لوگ اتنا گھوٹالا کرتے، جہاں میرا ذکر ہو وہاں تمہارا ذکر ہو۔ یہ حضرت جبریل نے عرض کیا۔ آج سنیوں کے نصیبے میں آپ دیکھیں، پرکھیں، جانچیں، اعلیٰ حضرت کا دامن ہے تو سنی کیا کرتا ہے؟ ہر جگہ خدا کے ذکر کے ساتھ مصطفیٰ کا ذکر، ہر محفل میں خدا کے ذکر کے ساتھ مصطفیٰ کا ذکر۔ اور سچائی یہی ہے، زمین سے پوچھو، آسمان سے پوچھو، چاند و سورج سے پوچھو، سب کا یہی فیصلہ ہے۔ تم 40 دن نہیں 4 سال رب کو یاد کرتے رہو، اور جب تک تم مصطفیٰ کو شامل نہیں کرو گے وہ تمہارا ذکر برباد کر دیا جائے گا۔ تو ان کے یہاں مصطفیٰ کا ذکر نہیں ہے، سنیوں کے یہاں ہے۔ سنی یہاں بھی مقبول ہے، قبر میں بھی مقبول ہے، اور حشر میں بھی مقبول ہوگا۔
قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی. اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے میں ہم سب کو مسلک اعلیٰ حضرت پر قائم و دائم رکھے اور علماء اہل سنت کا سایہ ہمارے سروں پر دراز فرمائے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ہمارے چینل سے جڑنے کے لیے یوٹیوب پر لمرا ایجنسی سبسکرائب کریں.